بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 227 سے۔ اس میں کچھ اہم موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا بیوی سے لا تعلقی یعنی جنسی لا تعلقی کے بارے میں۔ اس پر کچھ ہم بحث کریں گے۔ اس کے بعد طلاق پر ہم بات کریں گے۔ بہت بڑا ایشو ہے طلاق اور طریقہ طلاق۔ یہ طلاق کیا ہے اور اس کا دینے کا، اللہ نہ کرے اگر ایسا صورتحال بن جائے تو اس کا طریقہ کار قرآن میں کیا بتایا گیا۔ پھر عدت پر ہم بات کریں گے۔ اگر ایک عورت طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کے بارے میں، اس عدت کی حکمت کیا ہے، وقت کیا ہے، اور پھر اسی عدت کے دوران اگر شوہر چاہے دوبارہ اپنی بیوی سے، جس کو ہم رجوع کہتے ہیں نا، اگر وہ رجوع کرے تو اس رجوع کا طریقہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ میاں اور بیوی کے جو حقوق ہیں قرآن نے جو متعین کی، کیا وہ برابر ہے یا شوہر کا حق زیادہ ہے بیوی کا کم۔ اور اسی طرح ذمہ داریوں پر بات کریں گے، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور بیوی کی ذمہ داری کی، قرآن اس بارے میں ہمیں کیا کہتے۔ تو یہ ہمارے گھریلو جو ہے نا معاملات، اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، کیونکہ ہم سب اس سے دو چار، بار بار کہتا ہوں، جب تک ہمارا گھر نہیں بنا، جب تک ہم اپنے گھر میں خوش نہیں، جب تک میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں، تو اس کے اثرات پھر برے بچوں پر، خاندانوں پر، اپنے گھر میں، ہمسایوں میں، باہر شہروں میں، ہر جگہ اس کے برے اثرات پر پڑتے، جس سے پھر معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا۔ تو یہ ہم نے کچھ کوشش کرنا ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا ایک بات نا جس کو ایلا کہا گیا۔ ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ناجائز طریقے سے اور اس کی رضا کے بغیر لا تعلق نہیں رہے، اس سے دور نہیں رہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ قسم کھاتے تھے، شوہر جس کو ایلا کہا جاتا ہے، جس پر ہم نے معمولی گفتگو کی، شوہر تھیش میں آتا تھا یا یوں ہی وہ ایک قسم کھاتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے جنسی اختلاط نہیں کروں گا، بس پھر اس کو جو ہے نا وہ معلق رکھتا تھا، نہ ادھر کا نہ ادھر۔ تو اس کی اصلاح قرآن نے کی، اس کو بولا اگر 4 مہینے تک تم کو اجازت، اگر تم نے قسم کہا تو اپنا قسم توڑو، اگر اس کا کفارہ دے دو، اگر قسم تم نے نہیں توڑا پھر بیوی کیا ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، ہے نا، طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ یہ تو ٹھیک، اس کے بغیر بھی ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے دین کے معاملے میں، کچھ اور معاملات میں دوری اختیار کرتے، کوئی سال کے لیے جا رہا ہے، کوئی 7 مہینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی 2 سال کے لیے جا رہا ہے۔ اگر اس سے پوچھے، کہتے ہیں میں نے بیوی سے اجازت لی، بے شک آپ نے اجازت لی، تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جب قرآن نے 4 مہینے، اس کا مطلب ہے 4 مہینے سے آپ زیادہ دوری اختیار نہیں کر لیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم کاروباروں کو بیوی پر ترجیح دیتے، ہے نا، اور ہم باقی چیزوں کو بیوی پر ترجیح دیتے، اور یہاں بچوں کو، بیوی کو ہم چھوڑ دیتے دوسروں کے رحم و کرم پر۔ تو بیوی تو صرف پیسے کے لیے نہیں ہے نا کہ آپ ادھر سے اس کے لیے صرف پیسہ بیچتے، تو ایک تعلق مانگتے، لیکن میاں بیوی کے بیچ میں جنسی تعلقات ضروری ہے نا۔ تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اگر ایک آدمی وہ اپنی بیوی سے بالکل وہ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، تو اس کو لا تعلق کیوں چھوڑتے ہو، پھر اس سے بھاگتے کیوں ہو؟ یا تو اس کے ساتھ نبھا رکھو، جو ابھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا، یا تو اس کے ساتھ بہترین نبھا رکھو، یہ تمہاری بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے۔ اگر تم نبھا نہیں رکھتے، دل میں کدورت آپ رکھتے، تو بھاگو نہیں اس سے، اس کو لٹکاؤ نہیں، پھر طلاق کی طرف آؤ۔ پہلے نبھا، یہ قرآن کا حکم، میاں اور بیوی دونوں کی۔
کوشش ہونا چاہیے نا شوہر کا کہ آخری حد تک اپنی بیوی سے وہ نبھا رکھے، جوڑ رکھے، اور بیوی ویسا کوشش کرے اپنے شوہر کے ساتھ نبھا رکھے، جوڑ رکھے۔ اگر وہ جوڑ نہیں رکھ سکتے تو ان نفرتوں کو پالے نہیں، ان نفرتوں کو پالے نہیں، ایک دوسرے کو لا تعلق پہ نہیں رکھے۔ کب تک ایسا چلتا؟ ہاں ہمیشہ ناراضگی، ہاں ہمیشہ ناراضگی، ادھر دل میں بھی چاہت نہیں ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہی ہے، وہ ادھر، تو اس سے تو خاندانی پھر خراب ہو جاتے۔ اس کا پھر شریعت نے ایک حل نکالا ہے، وہ ہے طلاق۔ اب ابھی آج پڑھیں گے طلاق پر۔ طلاق کا معنی آپ کو معلوم ہے؟ صرف علیحدگی نہیں۔ دیکھیں طلاق ایک یہ ہم لوگ غلط سمجھتے نہیں۔ طلاق اصل میں جو نکاح کا جو معاہدہ ہے، جو نکاح کا شرعی معاہدہ، اس کو فسخ کرنے کا نام ہے۔ ایک ایگریمنٹ کو آپ نے جو ہے نا کینسل کرنا ہے۔ لیکن نکاح کے وقت ایک بندھن میں ہم بنتے ہیں نا، ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک میثاق کرتے ہیں، میثاقاً غلیظہ۔ میاں بیوی اپنی رضامندی سے ایک پروسیجر کے تحت، ایک طریقے کے تحت وہ نکاح کرتے، اس نکاح کو، اس معاہدے کو فسخ کرنے کا نام طلاق۔ جس طرح ہم نے ایک معاہدہ کیا ایک طریقے پر، تو اس کو توڑنا بھی ایک طریقے پر ہے۔ کیا اسی طریقے پر اس کو توڑتے؟ کیا کبھی ہم نے جو طلاق دیتے ہم اس پروسیجر کے تحت دیتے طلاق؟ ہم قرآن کے مطابق دیتے۔ اور اگر ہم غیر قرآنی طلاق دیتے تو سارے علماء اس کو مان جاتے، ہے نا، مانتے ہیں نا، آپ نے طلاق دی۔ نکاح کوئی مذاق ہے تو طلاق کوئی مذاق ہے؟ نکاح میں سب کو معلوم ہے، گواہی ہوتے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا، تو طلاق بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے مانی طلاق کا کیا کیا؟ اس نکاح کے معاہدے کو، جس کو قرآن مجید نے میثاقاً غلیظہ کہا ہے، اس کو توڑنے کا نام، اس کو فسخ کرنے کا نام۔ چاہے بیوی، تو آپ سب جانتے کہ جب یہ ایک معاہدہ کر رہے تھے اس میں دونوں کی رضامندی شامل تھی نہیں؟ تو جب اس کو یہ فسخ کریں گے تو اس میں پھر دونوں انوالو ہویں گے، ہونا چاہیے۔ اچھا ابھی اس میں بچے بھی شامل ہو گئے۔ دیکھو نکاح کے وقت تو بچے بھی نہیں تھے، صرف دو تھے، میاں بیوی، ادھر خاندان ادھر خاندان، ابھی تو بچے بھی آ گئے، ہے نا، ابھی تو عمر بھی ڈل گئی۔ پہلے تو ایک عورت نوجوان ہے، جوان ہے، اس کے ساتھ ہر ایک شادی کرے گا، ایک مرد ہے جوان ہے، ہر ایک شادی کرے گا، ابھی وہ 60 سال کی ہے، تم نے اس کو طلاق دی، کوئی اس کے ساتھ شادی کرے گی؟ کدھر جائے گی وہ؟ ابھی اس کا ماں باپ بھی نہیں، اس نے تم سے طلاق لی اور آپ 60 سال کی ہو، آپ کیا کرو گے؟ کیا کھیل تماشا ہم نے بنایا، خدا کی قسم کبھی قرآن کی طرف نہیں آتی۔ طلاق کا مطلب صرف ہی نہیں الگ کرنا، ہم اس کے لغوی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ واقعی لغوی معنی اس کا یہی ہے نا، اپنی کسی چیز کو آزاد کرنا۔ تو کیا وہ بکری آپ اس کو آزاد کرتی اس طرح؟ کوئی بکری میں آپ نے گھر میں باندھا تو اللہ کے لیے ہم، اسی لیے سارا سسٹم ہم لوگوں کا خراب ہے گھریلو۔ اور اگر ہم طلاق کو دیکھیں کہ طلاق کا پروسیجر کتنا مشکل ہے نا، تو طلاق دیتے وقت 100 بار ہم سوچیں گے، 100 بار سوچیں گے، پھر خرابی نہیں آئے گی، پھر گھر نہیں اجڑیں گے، بچے تباہ نہیں ہوں گے، پھر ناراضگی خاندانوں پیدا نہیں ہوگا۔ تو چلے شروع کر لیں گے۔ آیات 227 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی ابھی تم نبھا نہیں سکتے ہو بیوی کے ساتھ، بالکل نبھانا بڑا مشکل ہے، اور آپ اس کو لٹکا بھی نہیں سکتے ہو، ابھی آپ چاہتے کہ میں اس کو طلاق دے دوں، اب تم نے پختہ ارادہ طلاق کا کیا نا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے نا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے کہ تم اس کو کیوں طلاق دے رہے ہو، وہ جاننے والا ہے، تمام دنیا کی آنکھوں میں تم مٹی ڈال سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، اپنی بیوی پر بلیم لگا سکتے ہو، اس پر الزام لگا سکتے ہو، تمہارا ٹارگٹ کچھ اور ہے، ادھر بیوی کو جو ہے نا تم ٹارگٹ بنا سکتے ہو۔ اور اگر بیوی طلاق لے رہی ہے نا، اپنے شوہر پر 100 جھوٹ باندھے گا، وہ اس کے خاندان پر 100 جھوٹ بولے گا، اپنی ساس پر بولے گا، اپنے سسر پر بولے گا،
لیکن کیا اس کا جھوٹ اللہ کیا چلے گا؟ کل جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ کی عدالت میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اس کے علم کو سامنے رکھ کے پھر ہم جھوٹ بولیں گے، پھر اپنی بیوی پر بلیم لگائیں گے، پھر بیوی اپنے شوہر پر بلیم لگائے گا، پھر ایک معمولی اس نے نمک زیادہ ڈالا، ہم نے اس کو طلاق دی، یہ کوئی وجہ بن سکتا ہے؟ پھر اس کے بیچارہ تکی تھی، کچھ جذباتی ہو گئی، اس سے ایک بات غلط نکلی اور ہم آپے سے باہر ہو گئے، پھر ہم اس کو طلاق دیں گے اگر اللہ سے ڈریں گے؟ یا کبھی شوہر سے غلطی ہو گئی اور ایک دم بیوی، تو کیا اللہ تعالی چیزوں کو نہیں جانتا؟ کیا طلاق کوئی بچوں والا کہنا؟ اپنے جذبات کے لیے آپ ایک عورت کو جو ہے نا بلیم لگا رہے ہو، جو تمہاری بیوی ہے، جو بچوں کی ماں ہے، جس نے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، یا وہ تم پر بلیم لگائے جبکہ تم اس کے شوہر ہو، اس کے بچوں کے تم باپ ہو۔ غلط ہے یہ نا؟ لیکن ہم دیکھتے ایسا ہوتا ہے، طلاق طلاق طلاق، بس پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے، مولوی صاحب میں غصے میں آیا، طلاق طلاق طلاق، تو یہ طلاق ہوگی؟ ہاں ہوگی ابھی طلاق، ابھی اس کا حل کیا ہے؟ نعوذ باللہ اس کا حلال ہے، طلاق تم نے دیا ہے، قصور تم نے کیا، ابھی بکتے عورت ہے نا، پھر ہم لوگ بات گئر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس چیز کو ذرا طلاق دیتے وقت اپنے رب کو سامنے رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ اپنی جذبات کے خاطر اپنے بچوں کا گھر اجاڑ رہا ہوں، اپنے جذبات کے خاطر ایک دو خاندانوں میں نفرتیں پیدا کر رہا ہوں، اپنے جذبات کے لیے ایک عورت جو میری بیوی ہے نا، اس کے پورے جو ہے نا کیریئر کو میں تباہ کر رہا ہوں، اور وہ جب مجھ سے طلاق لے رہی وہ میرے کیریئر کو تباہ کر رہی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے اللہ تعالیٰ، تو پھر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں وجہ طلاق پر، کہ طلاق کا وجہ کیا بنتا اس پر آباد۔ تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہوئے گا طلاق؟ لوگ کیوں طلاق دیتے؟ کبھی ہم نے قرآن کو دیکھا؟ یعنی ایک شوہر کس وجہ سے بیوی کو طلاق دے سکتا، ایک بیوی کس وجہ سے طلاق لے سکتی؟ آپ جا کر پوچھے، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، وجہ نہیں بتا سکے گا آپ کو۔ پھر وہی بات، کیا اس نے نمک زیادہ ڈالا تو ہم طلاق دے سکتے؟ کبھی وہ اب سے غصہ ہو تو ہم طلاق دے سکتے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کا وجہ ہے نشوز۔ دو بار قرآن مجید میں جو ہے نا سورہ نساء کی آیات 34، سورہ نساء کی آیات 128 میں اس کی وجہ نشوز بتایا گیا۔ جب تک دونوں میں نشوز مرد کی طرف سے یا نشوز عورت کی طرف سے، اگر مرد نے محسوس کیا شوہر نے کہ میری بیوی میں نشوز ہے، پھر یہ وجہ بن سکتا، اور بیوی نے اگر یہ محسوس کی کہ میرے شوہر میں نشوز، پھر وجہ بن سکتی۔ اچھا، ابھی نشوز تو عربی کا لفظ ہے نا، نشوز کا معنی کیا ہے؟ خود پہلے اس کا معنی لیں گے پھر اصطلاحی معنی۔ نشوز بنیادی طور پر کہتے ہیں نا گھمنڈ کو۔ ایک شوہر وہ اپنی بیوی کے سامنے جو ہے نا تکبر برتا، اس کو ایج سمجھتا، اپنے آپ کو میں سمجھتا، میرے خاندان، تم جو ہے نا غلام ہو، تم لونڈی ہو، میں تمہارے نسل کو جانتا ہوں، میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں، میں تمہاری بہنوں کو جانتا ہوں، تم لوز لوگ ہو، تم تھرڈ کلاس کے لوگ ہو، میری قسمت کیسے ہو گئی نا تم لوگوں سے، میں عالی خاندان کا ہوں۔ اب عورت، مجھے اس گھر میں خدا نے کیسا لایا، تمہارے ساتھ میری قسمت کیوں بن گئی، تم تو تھرڈ کلاس کے آدمی ہو، میں تو اصل خاندان۔ وہ گھمنڈ کر رہے، تکبر، ایک دوسرے پر برتری، میں تم سے برتر ہوں۔ یار ایک دوسرے کے ہم زوج ہے نا، میاں بیوی کیا ہے؟ زوج ہے، لیکن یہ آج بولا نہیں میں دایا ہوں، میں آلہ ہوں تو ادنیٰ، تو آپ بولے پھر یہ چل سکتے؟ جب ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جائے، دوسرے کی عزت ختم ہو جائے، میں وہ بولے میں اور وہ بولے میں، پھر یہ گاڑی چل سکتی؟ یہ ہے نشوز، گھمنڈ، سرکشی، مخالفت، بس ہر چیز میں جو ہے نا بیوی شوہر کا مخالف، بہترین سے بہترین اس کو چیز دے دو وہ مانے گا نہیں،
نہیں مانے گی. اور بیوی محنت سے محنت کھانا پکائے, شوہر کو بولے کیسا کر, کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی مزہ نہیں ہے. تم کس طرح میری قسمت تمہارے ساتھ ہوگی, ایک دن تم نے اچھا کھانا نہیں پکا. وہ بیچارہ خوبصورت سے کپڑے پہنے شوہر کے سامنے, آج کہ لگ رہا ہوں, بولتے تم چھوڑے لگ رہے, تم چھوڑے لگ رہے. تو اچھا اسی طرح شوہر بیچارہ جو کچھ کرے, بیوی نے اس نے مخالفت کرنا ہے, بس زدم زدہ ہے, میں تم کو نہیں مانتا ہوں, تم نے مجھے نہیں مانا. تو آپ بولیے گاڑی چل سکے گی؟ یا نفرت ہے دونوں, وہ اسے نفرت ہے اس کے, یار یہ محبت والا وہ ہے نا رشتہ ہے. میاں اور بیوی کے بیچ میں جب نفرت آ جائے تو محبت تو ختم ہو جاتا ہے نا, مہربانی تو ختم ہو جاتی. نفرت, دونوں میں نفرت, وہ سے نفرت, وہ سے نفرت, محبت نہیں ہے, مہربانی نہیں ہے, بدسلوکی, لڑائی جھگڑے, بے عزتی, تعلقات میں بالکل کشیدگی پیک پر ہے. اور اس سے بڑھ کر اس کا معنی کیا ہے, وہ ہے جنسی بے رغبتی. اب شوہر ایک بیوی کو, شوہر شادی کیوں کرتے, اپنے جنسی خواہشات کے لیے نا, اور اگر اس کی جنسی خواہشات کو بیوی پورا نہیں کرے تو کیا کرے, جا کر دوسری عورتوں کے ادھر وہ کر لے, منہ مارے, وہ تو غلط ہے نا. اب بار بار اس کو بولے شوہر, بار بار اس کو بولے, لیکن اس نے جو ہے نا اپنے بچوں کو وقت دینا ہے, سہیلیوں کو وقت دینا ہے, خاندان کو وقت دینا ہے, جھاڑو کو وقت دینا ہے, کچن کو وقت دینا ہے, لیکن شوہر کو وقت نہیں دے گی. میری کمر میں درد ہے, مجھے بخار ہے, مجھے فلان ہے, مجھے فلان ہے, ابھی گھر میں بہت سارے لوگ ہیں, ابھی فلان ہے, ابھی تمہاری ماں ہے, ابھی 100 باتیں وہ کرے گی, ایک دن نہیں ہر دن کرے, پھر آپ کیا کرو. اور اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نا ایک جنسی جو ہے نا ایک وہ دیا ہے, مرد اس کی طرف توجہ نہیں کرے, بیوی کی طرف بے رغبتی سے, بیوی بیچارہ جتنی کوشش کرے, لیکن شوہر ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ لفٹ ہی نہیں کرے بیوی کو, ہمیشہ دوسری عورتوں کے ساتھ گپ شپ پہ لگا, رخ دوسرے طرف. تو مجھے بولے گاڑی چلے گی, پھر اس کو کہتے ہیں نشوز. اگر ایسی صورتحال آ گئی پھر بھی طلاق نہیں دے سکتی, یاد رکھنا, نہ وہ لے سکتی نہیں دے سکتی. کبھی آپ نے سنا یہ باتیں, یہ قرآن کی بات ہے, میں نہیں کہتا ہوں, صرف یہ کہ ہم لوگوں کو قرآن نہیں آتا. پھر اسی سورہ نساء کی آیات 34 اور سورہ نساء کی آیات 128 دیکھیں, اس میں قرآن کیا رہنمائی کرتا. پھر جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک دوسرے کو پھر وہ سمجھائے بجائے. میاں اور بیوی پھر کوشش کرے کہ بھائی ان بچوں کی خاطر اس گاڑی کو ہم نے چلانا ہے, تو اس میں جو ہے نا آپ بھی نشوز سے ہٹ جائے. اگر مجھ میں ہے تو میں نشوز کو چھوڑوں, اگر تم میں ہے تو تم اس کو چھوڑو. دو دوستوں کے بیچ میں نفرت نہیں چل سکتی. اپنی نفرت کو ختم کرو, اپنی سرکشی کو ختم کرو, یہ جو تم میں میرے لیے جنسی میلان اس کو ختم کر دو, اپنا تکبر کو ختم کر دو, اپنی مخالفت کو ختم کر دو. اور اگر شوہر میں تو بیوی اس کو بولے گا, تو باہمی تھا کہ یہ راز راز رہے نا, تو اللہ نے بولا سب سے پہلے شوہر اور بیوی اپنا معاملہ خود طے کر لے. اگر طے نہیں ہوتا تو کچھ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے. اگر پیار محبت سے بھی یہ نشوز ختم نہیں ہوا اور اظہار نفرت کچھ اظہار لاتعلقی اس سے بھی نہیں ہوا, پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, نمبر 2 مجھے بتا سکتے ہو, پھر اپنے خاندان کے بڑوں کو لانا ہے بیچ میں. کن کو لانا ہے؟ ابھی بڑوں کو لانا ہے, ایک بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے, باپ ہے, چاچا ہے, بڑا بھائی ہے, جو بھی ہے, ان کو اس نے لانا. یہ بھی قرآن کی آیات پڑھا آپ لوگوں نے قرآن میں یا نہیں پڑھا؟ یہ بھی کبھی پڑھنا نا. اس میں پھر آپ ایسا کریں نا, سورہ نساء کی آیات 25 کو پڑھنا. اچھا اگر بڑوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا, اس لیے بڑے اگر جانبداری کریں گے تو مسئلہ میرا خیال کو آپ سنیں گے, سننے کے لیے تیار ہے نا, یا میں جلدی آگے جاؤں. دیکھو ہمیشہ کیا ہوتا ہے, یہ بڑے کیوں فیصلہ نہیں کر سکتے,
یہ اصل میں جانبداری کرتے، یعنی جو شوہر کا بڑے وہ شوہر کی طرفداری کریں گے، جو بیوی کے بڑے وہ بیوی کی طرفداری کریں گے، اور اگر یہ طرفداری نہیں کریں گے، اگر یہ بچوں کا خیال رکھیں گے، اس گاڑی کو چلانے تو مسئلہ لوئے گا۔ اب بڑوں کو اختیار دے گا، بڑے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، ابھی کیا کریں گے؟ ابھی کیا کریں گے؟ ابھی بھی طلاق نہیں ہے۔ ابھی یہ میرا اپنا ایک وہ قرآن سے جو مجھے فکر ملا ہے میں وہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ پھر جو اپنا مسجد ہے، جو علاقے کا اپنا محلے کا مسجد ہے اور اس کے علاقے کا جو مسجد، ان کے جو آئمہ ہے، ان مسجدوں میں جو دانا شریعت والے لوگ جو آئلی قوانین میں کچھ ایکسپرٹ ہیں، ان کے پاس یہ مسئلہ پھر جائے گا۔ یہ میرا اپنا ایک وہ ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ اس میں آئے گا، وہ ان بڑوں کو بلائیں گے، سب کوشش کرے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکا پھر کیا ہوئے گا؟ پھر بھی طلاق نہیں دے سکیں گے۔ یاد رکھنا یہ معمولی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ایگری کرے نہیں کرے، پھر یہ عدالت میں جائیں گے۔ یہ کیس کدھر جائے گا؟ اجلی کا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ کو ایک آدمی توڑ نہیں سکتا، ایگریمنٹ قانون بن جاتا ہے، قانون کو میں توڑ سکتا ہوں ایڈوکیٹ صاحب؟ ہاں، ایک بندہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ اب یہ قانون بن گیا نا، کیونکہ اس میں بہت سارے حقوق انوالو ہو گئے۔ اب جب حقوق انوالو ہو گئے تو یہ ابھی عدالت میں جائے گا۔ سنو نیک محمد، یہ ابھی عدالت میں جائے گا۔ اب عدالت جو ہے نا، عدالت ان کے بڑوں کو بلائے گا۔ عدالت پھر ایک مصالحتی کمیٹی بنائے گا، ایک مصالحتی بورڈ یا بنا ہوا ہے یا ایک ٹریبونل بنا ہوا ہے، یہ اس کیس کو عدالت ادھر بھیجے گا۔ اس مصالحتی کمیٹی کو بولے گا اس مسئلے کو حل کرو۔ اب اس کے پاس واقع اختیار ہے نا۔ یہ مسئلہ اگر مصالحتی کمیٹی بھی حل نہیں ہو سکا، ٹریبونل نے بھی حل نہیں کیا، پھر کیا ہوئے گا؟ پھر یہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ کون؟ یہ مصالحتی کمیٹی والے، کہ بھائی ابھی اس مسئلے کو ہم لوگوں نے یہ ابھی گاڑی نہیں چل سکتی، تو پھر عدالت کی اجازت سے نا، عدالت کی رضامندی سے پھر وہ طلاق دے سکے گا۔ یاد رکھنا، عدالت کی رضامندی، عدالت کی اجازت سے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ طلاق آیات نمبر 1 میں جا کر، یا ایھا النبی، اے نبی، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، تو نبی اپنی عورتوں کو طلاق دیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہے۔ سورہ طلاق آیات 1 کو بار بار پڑھنا، پھر طلاق ہوئے گا، پھر طلاق بھی ایک طلاق ہوئے گا۔ کتنا طلاق ہوئے گا؟ ایک طلاق ہوئے گا، ایک طلاق۔ پھر اس طلاق میں بھی اس کو پھر چانس نا، جس کو ہم کہتے عدت۔ عدت اگر ماواری آتی اس کو تو 3 ماواری عدت، اگر کسی وجہ سے نہیں آتی تو 3 مہینے، اگر وہ حاملہ ہے تو جو ہی حمل اس کے بعد، اور اگر اس نے اس ساتھ جنسی اختلاط نہیں کیا پھر عدت نہیں ہے نا۔ یہ طریقہ اب آتے آیات کی طرف، انشاءاللہ بھی ٹو دا پوائنٹ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ یعنی آپ تو یہ سمجھ گئے کہ طلاق مرحلہ وار ہے نا، یہ بھی سمجھ گئے کہ طلاق کی ایک وجہ ہے، مرحلوں کا بھی آپ کو پتہ، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کی جو اجازت ہے وہ کون دے گا؟ عدالت دے گی۔ جان لیا، اگر اس قرآنی طریقے پر ہم چلے تو کتنے گھر بچ جائیں گے؟ بچ جائیں گے نہیں بچ جائیں گے؟ کیا آپ خدا کے لیے بولو ہم قرآن کے مطابق طلاق دیتے؟ آپ بولے کہ آج تک ان مرحلوں سے ہم کو کسی نے بولا ہے قرآن میں؟ اگر یہ لیکچر ابھی علماء سنیں گے نا تو 100 بار مجھ سے اختلاف کریں گے، یہ ان کا حق ہے اختلاف، لیکن ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اختلاف 100 بار مجھ سے رکھیں، لیکن قرآن میں آپ توجہ کر لیں، آپ قرآن میں توجہ کر لیں۔ تو فرمایا اب یہ عورت کیا ہوگی؟ طلاق ہوگی۔ یاد رکھنا، جو عورت طلاق ہو گئی نا، وہ شوہر کے ہاتھوں سے بھی نکل گئی، یا نکل گئی نکل، پھر بغیر نکاح کا وہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتے؟ ہمارے علماء بولتے ہیں اگر ایک طلاق ہے تو صرف رجوع سے کر سکتے، بولتے نہیں بولتے؟ اب اس آیات کو پڑھ لیں، آیات نمبر 229، بڑی آیات، بہت بڑی آیات، تو ٹو دا پوائنٹ جائیں گے۔ والمطلقات،
اور طلاق دی ہوئی عورتیں، یہ تو بھی آپ سمجھ گئے کہ اس حوالے سے جو وہ طلاق ہوگی، یہ تربصن وہ روکے رکھے بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 قروء. قروء کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں طہر کو کہتے، کس کو کہتے؟ طہر کو، اور بعض علماء کہتے حیض کو کہتے. دونوں کے پاس ایویڈنس ہے، دلائل، اور بہترین جہاں تک میں نے درک کیا نا، اس سے مراد حیض. اسی لیے فرمایا امام ابن تیمیہ نے کہ حیض کے دوران آپ طلاق نہیں دے سکتے عورت کو، اگر دیا وہ طلاق نہیں ہے. ابن تیمیہ اور دوسرے بولتی ہے گناہ تو ہے لیکن طلاق ہو جائے گی. قرآنی طلاق یہ کہ آپ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے، طور کی حالت میں. پہلے تو اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو اگر عدالت نے اجازت بھی دی تو بیوی کو کب طلاق ہوگی؟ جب وہ طور کی حالت میں ہو، جب حیض کی حالت میں نہ ہو، طور کی حالت میں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس میں جی بتائیں. سوال ہے، طلاق آپ نے بتایا، طلاق تو عہدی قانون میں یہ کہ طلاق زہار، طلاق ہلا، طلاق احسن، اس کے اقسام ہے، اس پر گفتگو کریں گے. یہ تو اقسام ہے اس کے، اس کے اقسام پر ابھی گفتگو کریں گے بعد. ابھی طلاق زہار بھی آ گیا، طلاق کے بہت سارے اقسام، اس پر گفتگو کریں گے. یہ تو ابھی صرف طلاق کے طریقہ کار پر میں نے گفتگو کی. اس کا جو اقسام ہے اس پر پھر بات کر لیں گے کہ اس کے کتنے اقسام ہیں نا، اس پر بھی بات کریں. طلاق رجعی، طلاق مغلظہ نا، یہ فقہی بات ہے. میرے ہاتھ تک مغلظہ کیا ہے، وہ پھر بولتے ہیں وہ بالکل پھر اس کے لیے حلال چاہیے. تو ہاں اس پر آئیں گے، اس پر آئیں گے، اس پر ابھی آئیں گے. ایک طلاق جو ہے نا، میں نے ابھی آپ کو ایک ہے طلاق احسن. طلاق احسن ہمارے علماء اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے نا، یا قرآن کے مطابق بہترین طلاق. وہ یہ ہے کہ اس نے طور کی حالت میں ایک طلاق دینا ہے، طور کی حالت میں ایک طلاق، یہ احسن ہے. پھر اس کے بعد طلاق حسن اور سنت وہ ہے کہ ہر طہر میں، ہر ایک طہر میں ایک ایک طلاق آپ نے دینا، ایک ایک طلاق. امام مالک صاحب اس کو بھی طلاق حسن نہیں مانتے، کہتے یہ طلاق بدعت، یہ بھی قرآن کے خلاف، کیونکہ طلاق میں آپ نے پورے عدت میں کتنا دینا؟ ایک. جب یہ پروسیجر ختم ہو گیا پھر دوسری پروسیجر میں آپ نے دینا. ایک ہے طلاق بدعت، طلاق بدعی. یہ اس کو کہتے ایک وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دینا، طلاق طلاق طلاق. میں نے تمہیں طلاق دی ہے، طلاق دی ہے، طلاق دی ہے، میری طرف سے تم کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بدعی. اچھا طلاق بدعی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیا یہ واقعہ ہو جائے گا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا، اور اکثر علماء کہتے ہیں ہو جائے گا. تو ایک چیز جب آپ کی نماز وہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے، اگر آپ کا حج قرآن کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر طلاق قرآن کے خلاف ہو جائے تو ہمارے علماء کہتے ہو جائے گا. اللہ کو خود کہتی ہے طلاق کی بدعت. لیکن ابن تیمیہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں کچھ اور، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طلاق ہو جاتا. اور جو اہل تشیع ہے وہ کہتے ہیں سرے سے یہ طلاق ہوتا ہی نہیں ہے بالکل. جب تم خود کہتی ہے طلاق بدعی ہے تو طلاق بدعی کیسا ہو جاتا؟ لیکن اکثر علماء وہ کیا کہتے یہ ہو جاتا. پھر بڑے مسئلے پیدا ہوتے، پھر لوگ سرگردان ہیں، ان کے پاس جاتے، پھر وہ کہتے حلالہ کرو. تو حلالہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ایک غلط وہ. اچھا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. تو وہ مطلقہ عورت 3 قروء، قروء حیض کو بھی کہتے اور طہر کو، 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھے. حیض کس کو کہتے؟ وہ دورانی ایام، ماہواری کے ایام. ولا یحل لہن، اور نہیں ہے جائز ان مطلقہ عورتوں کے لیے، ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپائے، ما خلق اللہ فی رحمہن جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں، ان کننا اگر ہے وہ، یؤمننا ایمان رکھتی ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر. تو اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اسی شوہر کا ہے نا، اس کو چھپائے گا نہیں، اس کو بولے گا کہ میرے پیٹ میں، کیونکہ ابھی حیض سے یہ پتہ چلتا ہے نا، حیض ہی پتہ، حیض نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے رہ میں کچھ ہے. تو جو ایسا ہوا اپنے شوہر کو اطلاع کرے گی کہ میرے پیٹ میں تیرا بچہ ہے. کتنی اچھی بات. اور اگر اس کو چھپائے گی
یعنی اس کے باوجود قرآن مجید جو ہے اختلافات کو ختم کر، اس نے اس کو طلاق دی، پھر بھی اس کو کہتا اگر تم کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اپنے شوہر کی امانت کا خیال رکھنا، اس لیے کہ عورت اپنے شوہر کا امین ہے، رازدان ہے، اور شوہر اسی طرح اپنی بیوی کا رازدان ہے۔ لیکن طلاق کے بعد جو ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو بکواس کرتے، جو پروپیگنڈا کرتے، الامان والحفیظ، اپنی بیوی کے پیچھے بھی وہ لگا، ہر جگہ اپنے شوہر کے بارے میں وہ لگا، وہ اس خاندان کو لتاڑ رہا ہے، اس خاندان کو لتاڑ، یہ مسلمانی ہم لوگوں کا، اس کو ایمان کہتے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یہ جو عدت کا دورانیہ ہے، اس میں اگر شوہر چاہے کہ بھائی میں نے غلط کیا اپنی بیوی کو طلاق دے کر، میں اس کو دوبارہ بیوی بناؤں گا، بالکل اس کو حق، سب سے پہلے حق اسی کا، لیکن کس طرح؟ ہمارے علماء کہتے ہیں صرف رجوع کرے، بس صرف رجوع کرے کہ میں رجوع کر رہا ہوں تمہیں دوبارہ بیوی بنانے کا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں عملاً بس اس پر یعنی وہ شوہر کا ایک وہ کر لے، اس کو ظاہر کرے نا، بس یہ بیوی نہیں، لیکن وہ ابھی طلاق ہو گئی عورت، ابھی وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ مطلقات میں سے ہے نا، جب تمہاری بیوی نہیں ہے تو صرف ڈالنے سے کیسا بیوی ہو جاتا؟ اس لیے اگر قرآن کو آپ دیکھیں نا، سورہ طلاق آیات 4، اس میں ایک ایگریمنٹ کو تم نے دوبارہ بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے تجدید نکاح ہے، کیا ہے؟ تجدید نکاح، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، دوبارہ اس کو مہر دینا پڑتا، دوبارہ شرط شرائط ہوئیں گی، بکری نہیں ہے کہ تم بار بار اس کو دکا دے دو واپس لو، دکا دے دو واپس لو، نئے شرائط کے ساتھ، ابھی نئے شرط تھا کہ تم کو پتہ چلے کہ کل تم ایسے کسی کو گھر سے نہیں نکالے، لیکن کیا کرے ہمارے علماء سب کے سب کہتے ہیں سوائے چند ایک تجدید نکاح کی بات بہت کم علماء کہتے، اور میرا رجحان بھی یہ ہے، آپ سو اختلاف کر سکتے ہو اس سے۔ ان ارادو اصلاحاً، دیکھیں اگر اصلاح کا جو ہے نا ارادہ ہے کہ دوبارہ اس گھر کو خراب نہیں کرنا ہے، دوبارہ اس بچوں کو خراب نہیں کرنا ہے، دوبارہ خاندانوں کو خراب نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ ہمارے خاندان جڑ جائے، ہمارے بچے پریشان نہیں ہو جائے، ہمارے تعصبات ختم ہو جائے، ہم سب مومن ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہم نفرتوں کو پالنے والے نہیں، اپنی نفرتوں کو ختم کرنے والے۔ اگر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب کیا ہے نا، اور ان عورتوں کا حق بالکل ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے مردوں کا حق دستور کے مطابق۔ یاد رکھنا حقوق میں مرد عورت برابر ہے، آپ مانیں گے اس کو؟ مرد تو نہیں مانتے، مرد نہیں مانیں گے، وہ کیوں مانیں گے؟ میں پیسہ کماتا ہوں، یہ مکان میں نے لیا ہے، یہ سارا کچھ میں نے کیا، کیا وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں تھا؟ جب تم نے شادی کی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، پھر اس کے بعد بیوی گھر میں لگی، تمہارے بچوں کا، آپ کاروبار میں گئے، ابھی آپ کروڑ پتی ہو گئے، سارا کچھ تمہارا ہے، بیوی کا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو بکری کی طرح نکال، کدھر جائے گی وہ؟ بچے بھی تمہارے ہیں کیونکہ تم مرد ہو نا، بچے بھی میرے ہیں، سارا میرا ہے، گھر بھی میرا ہے، کاروبار دیکھ لو، گھر سے جاؤ دارالمان میں، ہے کوئی حل تم لوگوں کے ساتھ؟ یہ ہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بولیں گے یہ دین ہے، دونوں حق میں برابر ہے، یاد رکھنا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آج میں پیچھے کتابیں پڑھ رہا تھا، سارے بڑے بڑے فقہا نہیں مانتے اس بات کو، حق میں برابر نہیں ہے، کہتا ہے یہ جو ہے مغرب سے آئی ہوئی بات ہے مساوات کی، یہ سیکولر لوگ، لبرل لوگ، قرآن سے دور لوگ، انگریزوں کے پٹھو لوگ، یہ ایسی باتیں کرتے جو بولتے مرد عورت میں مساوات۔ کیا دونوں زوج نہیں ہے؟ کیا زوج برابر نہیں ہے؟ کیا یہ ہاتھ اس کا برابر نہیں ہے؟ اس کو بایاں تو میں نے بنایا ہے، جب میں پیدا ہو رہا تھا تو یہ تو بایاں نہیں تھا، اس کو تو میرے ذہن میں بایاں بن گیا، تو کیا عورت انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ قرآن تو یہ کہتے، قرآن تو کہتے ہیں تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، نہیں جی ہم برابر نہیں، ہاں البتہ ذمہ داریوں میں فرق، دیکھیں
یعنی ہم ایک محکمے میں کام کرتے، بہت سارے ملازم، ہم سب برابر ہیں نہیں ہے، لیکن ذمہ داریوں کے حساب سے پھر کچھ فرق، کسی کی تنخواہ زیادہ ہے، کسی کا کمرہ بڑا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ سپیریئر ہے، وہ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ البتہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے وہ کفیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ کفالت کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں مرد، میرا حق ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ پھر اس آیات کو پڑھو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حقوق اسی طرح مردوں کے، اس نے کیا ترجمہ، وہ لوگ کہتے ہیں نا مردوں کے ذمہ ہے، جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہے، نہیں، برابر ہے۔ تم اس کے مثال ہو، میں اس کے مثال، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ادھر ترجمہ بھی غلط کیا، آپ چیک کریں اپنے موبائل میں، سب نے ترجمہ غلط کیا، بالکل تیار نہیں، بالکل تیار نہیں، اور نہ میری بات کو وہ مانیں گے۔ البتہ میرے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے، لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے، پھر ایک دن عورتیں وہ اپنا حق آپ سے مانگیں گے، اگر آپ نے ان کا جائز حق نہیں دیا، بغاوت پر اتریں گے، پھر تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ نہ کرے نا وہ دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ یا تو پھر یہ کرو کہ عورتوں کو پڑھاؤ لکھاؤ نہیں، بس ان کو گھروں میں بند کرو۔ اگر یہ پڑھائی لکھائی یہ شعور آپ ان کو دے رہے نا، کل یہ باشعور عورتیں نا یہ اپنا حق تم سے مانگیں گے، اگر نہیں دو گے تو یہ روڈوں پر پھر آئیں گے، پھر یہی بولیں گے نا کہ میرا جسم میری مرضی، تم کو برا لگے اچھا لگے، پھر یہ بولیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بولے میرا جسم میری مرضی نا، اس کو بولو نہیں، مرضی اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ جسم بالکل تیرا ہے، لیکن مرضی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مجھ پر بھی مرضی اللہ کا ہے، ہم دونوں اللہ کی مرضی میں زندگی گزاریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اس بات کی طرف ہم جائیں تو بولو کہ نہیں، اللہ نے تو یہ کہا ہے، ہاں وَلِلرِّجَالِ، دیکھو بالمعروف، قانون کے مطابق، قانون نے جس کو جو حق دیا ہے، قرآن نے جو حق اس کو دیا ہے، بس ہم سب نے جو ہے نا شریعت کے جو قوانین اس کے آگے ہم نے جھکنا ہے معروف طریقے سے۔ پھر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، وہ کیا درجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ مرد ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ مرد ہے، ادھر تو ایسا نہیں لکھا ہے نا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ، وہ درجہ یہ کہ وہ فزیکلی کچھ، لیکن فزیکلی عورت بچہ جنتی ہے، بچے کا خیال رکھتی ہے، وہ کچھ سافٹ ہے، اور کام نہیں کر سکتی، باہر کا کام بہت زیادہ نہیں کر سکتی، اب وہ باہر کا کام کرے، گھر کا کرے، بچوں کو سنبھالے، تو اب معاشی کفالت کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں۔ چونکہ ابھی مرد دن رات ایک کر رہا ہے، وہ دھوپ، وہ گرمیاں، وہ سختیاں، یہ سارا پیسہ کماؤ، پھر گھر میں لاؤ، بچوں کو دے دو، بیوی کو، کتنا مشکل کام ہے۔ ایک درجہ پھر اس کو ہے، کاش کہ ہمارے عورتیں جو ہے نا مردوں کی اس خواری کو نہیں مانیں گے، وہ تم نے کیا کیا ہے، میرے لیے کماتے ہو، اپنے بچوں کے لیے کماتے ہو، وہ بیچارہ تکا ہوا ہے، گرمی سے آ رہا ہے نا، خود بازار میں نہیں کھاتا ہے، سارا کچھ گھر میں لاتا ہے، بیوی اس کو آنکھیں دکھاتا نہیں مانتا ہوں، تم کو کیا تم نے کیا ہوا ہے، اپنے لیے کماتے ہو، میں اپنے بچوں کے لیے کماتے ہوں، بولتے نہیں بولتے؟ یہ غلط، ادھر پھر عورتیں غلط جو اس درجے کو نہیں مانتے۔ قرآن نے اس کو ایک درجہ دیا ہے، عورت تیار دی ہے، جو قرآن نے عورت کو درجہ دیا ہے، مرد تیار دی ہے، جو مردوں کو دیا عورت تیار دی۔ ہم میں سرکشی ہے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اس درجات کا احترام۔ دیکھیں آپ ایک محکمے پہ کام کرتے، کوئی 20 گریڈ ہے، کوئی 21 ہے، کوئی 19 ہے، اگر ہم اس چیزوں کو نہیں مانیں گے پھر سسٹم چلے گا؟ اور اگر گھر میں ہم اس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے، اگر اس کی ذمہ داری کو ہم نہیں مانیں گے تو یہ گھر چلے گا؟ ہاں مجھے بولے۔ اور اگر شوہر اپنے بچوں کو ایک ڈائریکشن دے دے اور بیوی بولے میں تمہاری ذمہ داری کو نہیں مانتا ہوں، ہاں مجھے بولے، گھر چلے گا پھر؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ داری دی ہے، عورت کو چاہے بیوی اس کو مانے، اور جو بیوی کو اللہ نے حق دیا شوہر اس کو مانے، گھر چلے گا۔ اب آتے آگے، پھر فرمایا
واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ پاک جو ہے غالب حکمت والا ہے۔ اے شوہرو، اپنا غلبہ اپنی بدماشی عورتوں پر مت دکھاؤ۔ عزیز کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سب پر غالب ہے، اور اپنے غلبے کے لیے جو ہے نا عورتوں کو مارو پیٹو مت، ان کو محکوم مت بناؤ، ان پر غصے مت دکھاؤ، اور طلاق 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 گھروں سے مت دکھاؤ۔ اللہ العزیز ہے، یاد رکھنا، وہ تم پر غالب ہے۔ پھر وہ دن دور نہیں اللہ کی عدالت میں جاؤ گے، اور اللہ جب کہے گا نا کہ بولو آج اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، لے من الملک اليوم، بتاؤ اختیار کس کے؟ اس گھر میں تو تمہارا اختیار تھا، وہ بے بس عورت جس کو تم مار رہے تھے اور جس کو تم نے اپنے خاندان کے حوالے کیا تھا، اگر میرے بھائی کے جو ہے نا کپڑے نہیں دھوئے پھر تمہارا خیر نہیں ہے، اگر فلان کیا تو تمہارا خیر نہیں۔ آج بولو کہ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ تو شوہر کو چاہے اپنا اختیار، اور بیوی کو بھی چاہیے، اور اگر اس نے جو ہے نا اپنے شوہر پر بدماشی شروع کیا تو اللہ اس سے بھی پوچھے گا۔ اور حکیم، اس میں حکمت ہے کہ تم اللہ کے احکامات کے نیچے زندگی گزر، اس میں کیا ہے؟ حکمت۔ گھر چلے گا، خوبصورتی آئے گی، محبتیں بڑھیں گی، مہربانیاں پیدا ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو سکون ملے گا، گھر میں، خاندانوں میں، شہر میں، ہر جگہ۔ اچھی بات ہے نہیں ہے؟ تو کل انشاءاللہ پھر بولیں گے کہ طلاق پھر کس طرح میں دینا، وہ اقسام جو کہتے ہیں نا، آپ نے سوال کیا، کل انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔